السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ابرار حسین ایڈوکیٹ، اور آج ہم بات کریں گے الیکشن ایکٹ امینڈمنٹ ایکٹ 2023 پہ، جو کہ سینٹ سے بل پاس ہو چکا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے وہ پاکستان میں نافذ العمل ہے، اور اس میں یہ ترمیم کی گئی ہے اس ایکٹ کے ذریعے، الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ 2023 کے ذریعے، اور یہ ترمیم جو ہے اس کا بل جو ہے وہ سینٹ سے پاس ہو چکا ہے۔ اور اس میں جو ترمیم کی گئی ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سیکشن 58 میں یہ ترمیم کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن پروگرام کو مکمل طور پر جو ہے وہ تبدیل یا ترمیم اس میں کر سکتا ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ مختلف جو سٹیجز ہیں الیکشن کے حوالے سے ان میں تبدیلی کر سکتا ہے، اس میں کسی سٹیج کے حوالے سے بھی تاریخ میں تبدیلی کر سکتا ہے، نومینیشن پیپرز کے حوالے سے یا سکروٹنی کے حوالے سے، اور جو نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہوگا پہلے الیکشن کے حوالے سے، اس میں ترمیم کا مختلف جو اختیار ہے کسی بھی سٹیج کے حوالے سے وہ الیکشن کمیشن کو دیا گیا ہے اس میں ترمیم کر کے، یا پھر یہ بھی الیکشن کمیشن کو اس ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے سیکشن 58 میں جو ترمیم جو پرپوز کی گئی ہے اس بل کے ذریعے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مکمل طور پہ نیا پروگرام بھی دے سکتا ہے، یعنی مکمل طور پہ نیا شیڈول بھی دے سکتا ہے پچھلے شیڈول کو ختم کر کے، اور یا اگر وہ چاہے تو کسی ایک سٹیج میں تبدیلی کر سکتا ہے، یا مختلف سٹیجز کی ڈیٹس جو ہیں تاریخوں میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اس میں مختلف ہوتے ہیں سٹیجز، جیسے کاغذات داخل کرنے کی تاریخ ہوتی ہے، پھر مسترد یا واپس لینے کی ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ اسکروٹنی کی ہوتی ہے، اور پولنگ ڈے کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو وہ مکمل طور پہ نیا شیڈول بھی جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے، اور الیکشن کے پولنگ ڈے کے حوالے سے بھی اس میں ترمیم کی گئی ہے کہ نئی تاریخ مقرر کر سکتا ہے اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ چاہے تو وہ اس پورے شیڈول کو نہ صرف تبدیل کر سکتا ہے بلکہ اس کے مختلف سٹیجز کو بھی تبدیل کر سکتا ہے، اور ساتھ میں فریش شیڈول دے کر الیکشن کی تاریخ کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہوگا۔ یہ اس بل میں پرپوز کیا گیا ہے جو سینٹ سے پاس ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح سیکشن 232 جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، اس میں ترمیم کی گئی ہے کہ ممبر پارلیمنٹ کی جو کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں اہلیت یا نااہلی کے لیے، تو اس کے لیے جو بھی شرائط ہیں یا جو بھی وجوہات بیان کی گئی ہیں آرٹیکل 62 اور 63 میں، وہی برقرار رہیں گی، شرائط وہی رہیں گی، اس کی کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن اسی طرح رہے گی جیسے 62 اور 63 میں آرٹیکل میں بتایا گیا ہے، اور اس کا جو طریقہ کار اور جو پروسیجر بتایا گیا ہے وہ بھی آئین کے تحت، آئین پاکستان 1973 کے تحت وہی رہے گا جو آرٹیکل 62 اور 63 میں دیا گیا ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 62(1)(f) کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی نااہلی ہوگی کسی عدالتی حکم کے تحت یا کسی شک کے تحت، آئین کی شک کے تحت، اگر کسی ممبر پارلیمنٹ کو نااہل کیا جاتا ہے تو وہ نااہلی جو ہے وہ 5 سال کی مدت کے لیے زیادہ سے زیادہ ہو سکے گی، اور اس سے زیادہ نہیں ہو سکے گی۔ یعنی کہ اب آئین کے تحت اگر کوئی شخص عدالت کے ذریعے نااہل ہوتا ہے تو اس کی مدت جو ہے نااہلی کی وہ 5 سال ہوگی، اور 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکے گی۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت کے فیصلہ سے 5 سال تک وہ نااہل ہوگا، یعنی کہ جب فیصلہ ہوگا عدالت کا کہ وہ ممبر پارلیمنٹ نااہل ہے، اس فیصلہ سے 5 سال کی مدت تک وہ نااہل رہ سکے گا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین میں جہاں کہیں بھی کوئی سزا نہیں مقرر کی گئی یہ نااہلی کے لیے، یا کسی اور قانون کے تحت اگر کوئی سزا جو ہے وہ مقرر کی بھی نہیں گئی نااہلی کے لیے، تو وہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکی۔ تو یہ بنیادی 2 ترمیم ہیں۔ ایک تو تاریخ کے حوالے سے ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن میں تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو دی ہوگی الیکشن کے لیے وہ بھی تبدیل کر سکتا ہے پولنگ ڈے کی، اور شیڈول کے مختلف سٹیجز جو ہوتے ہیں الیکشن کے ان میں بھی ترمیم کر سکتا ہے، یا مکمل تبدیل کر سکتا ہے، یا بالکل نیا شیڈول بھی دے سکتا ہے اور نئی تاریخ بھی دے سکتا ہے۔ اور جو نااہلی ہوگی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت، وہ نااہلی 5 سال کی مدت کے لیے ہوگی، 5 سال کی مدت سے زیادہ نہیں ہو سکے گی۔ یعنی اس سے پہلے کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ 62(1)(f) کے تحت جو بندہ نااہل ہوتا تھا وہ تاحیات بھی، یعنی اس کے لیے ایک ایمبیگوٹی تھی، ایک ابہام تھا قانون میں کہ اس کی نااہلی کب تک ہوگی۔
تو وہ اس ایکٹ میں جو یہ پرپوز کیا گیا ہے، جو سینٹ سے پاس کیا گیا ہے، اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی بھی نیلی جو ہوگی، ڈسکوالیفیکیشن جو ہوگی ممبر پارلیمنٹ کی، وہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔